ملتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، ایک قرات احد پہاڑ جتنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مومن جنازے کے اندر شریک ہو، جنازہ بھی پڑھے اور تدفین تک مٹی ڈالنے کے بعد دعا کرنے کے بعد گھر جائے، اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، ان کے 2 احد پہاڑ جتنا ثواب۔ دیکھیں نا، جنازہ ادا کرنے والا خالی نہیں رہتا، اس کو بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اور اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، نیکیاں بھی کمائیں، اور کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کم از کم موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اور قبر کے اندر جب ہم جنت کے مطابق ہم دنیا میں سر میں امامہ رکھتے ہوں گے، تو پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امتی کا چہرہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے جب حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، جب ہماری عملی زندگی ہوگی، جب زندگی کے اندر ہم نے عمل کمایا ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو قبر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ زندگی ایک عارضی ہے اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جو اس کے دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے وہ بڑا نقصان کے اندر ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ کو اگر کوئی والد سمجھائے، بھائی سمجھائے، استاد سمجھائے، پیر سمجھائے تو وہ صرف سمجھا سکتا ہے، باقی نہ والد بیٹے کی قبر میں جانا ہے اس نے، نہ استاد نے شاگرد کی، نہ شاگرد نے استاد کی قبر میں جانا ہے۔ اپنی اپنی قبر ہے۔ حضرت ایک صوفی اللہ کے درویش بزرگ تھے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں یہ پاگل جا رہا ہے، تو جب تمہیں مجنون کہیں گے تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ اس انداز سے ذکر کرو۔ یہ جو نماز کی کیفیت ہے، یہ جو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہے، یہ تو ایک ہم نے وقت رکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے اندر ہم نے وہ ادائیگی کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ جو اپنے یار کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو، جو کردگار اور پروردگار کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، پھر اسے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا علی سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کا دیدار نہ کرے۔ وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، بغیر محنت کے مصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا حساب الميزان، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، ہم سب نے مسلمان مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ ادا کی، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، مرحوم کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، دنیوی زندگی کے اندر بتقاضۂ بشریت جتنی بھی مرحوم سے خطائیں لغزشیں واقع ہوئی، حضور کی رحمت کاملہ کا صدقہ معافی عطا فرما، اخروی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما، اللہ اس سفر کے اندر آسانیاں پیدا فرما، قبر حشر کی جملہ منازل آسان فرما، قبر کو بقائے نور فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنا، لائقین کو صبر جمیل اور اس پر جزائے عظیم نصیب فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، قبر کی فکر عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں اللہ تیرے محبوب کی اتباع کے اندر رہیں، جان کنی کے عالم کے بعد کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہماری دیگر دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔